إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم بهمزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. قال الله تبارك وتعالى في موضع آخر في كلامه. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يعيش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا إلى آخر الحديث أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللہ رب العالمین کی تعریف و توصیف ان چند کلمات کے ساتھ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. درود و سلام نازل ہوں تمام تر انبیاء اور رسل پر، خصوصاً آخری نبی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ جن کی قد و کاوشوں، قربانیوں، محنتوں کے نتیجے میں آج دین اسلام ہم تک پہنچا اور آج ہمارا شمار امت محمدیہ اور مسلمانوں میں ہونے لگا صلی اللہ علیہ وسلم. حاضرین جمعہ، اس مختصراً حمد و نعت کے بعد جس عنوان کی تئیں میں لبگشائی کرنا چاہتا ہوں، وہ عنوان کے تئیں بارہا کئی ایک امام سے، کئی ایک علماء سے سنا ہوگا. ہم میں سے ہر ایک شخص یہ بات بہت اچھی طریقے سے جانتا ہے کہ جو بھی میں بات کرنے والا ہوں وہ حقیقتاً بدعت کے زمرے میں ہی ہے، بدعت کے قبیل سے ہی ہے، اور وہ ہے عید میلاد النبی. اگر ہم اس ٹاپک کے اعتبار سے، اس عنوان کے اعتبار سے اگر بات کریں تو انشاءاللہ العزیز آج ہم دیکھیں گے عید میلاد النبی تحقیق کے آئینے میں حقیقت کیا ہے. اس کی حقیقت کیا ہے؟ میں نے پہلے ہی کہہ دیا کہ ہر ایک شخص، ہم میں بوڑھا، بچہ، جوان، مرد، عورت، ہر ایک شخص یہ جانتا ہے کہ عید میلاد النبی منانا یہ کیا ہے؟ بدعت ہے. لیکن اس کے باوجود آج ہمارا ایک طبقہ، امت مسلمہ کی ایک جماعت جو اس بدعت کے شکار ہوئی ہے اور سمجھا دینے کے باوجود بھی، سمجھ میں آ جانے کے باوجود بھی رسماً اسے ادا کر رہی ہے کہ ہمارے بزرگوں نے اسے کیا ہے اور ہمارے بزرگ اسے مناتے آئے ہیں، ہم بھی منائیں گے. اللہ رب العالمین سب سے پہلے مجھے، میرے اہل و عیال کو، ساتھی سامعین کو، سامعات کو اللہ رب العالمین کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین. حاضرین جمعہ، سب سے پہلی ایک آیت کریمہ آپ کے سامنے رکھوں جو سورہ مائدہ کی ہے. اللہ رب العالمین نے سورہ مائدہ کے اندر فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. آج کے دن ہم نے تمہارے لیے اپنے دین کو مکمل کر لیا. وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ، اور ہم نے تم پر مکمل کر دی ہے نعمتی، اپنی نعمتوں کو. وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور اللہ رب العالمین اس دین اسلام سے راضی ہے. وَرَضِيتُ، اور میں راضی ہو گیا، یعنی اللہ رب العالمین اس دین اسلام سے راضی ہے.
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت یہ چیز کہی تھی کہ کیا میں نے اپنی حق رسالت ادا کر دی؟ اللہ رب العالمین نے مجھ پر جو کچھ بھی پیغام نازل کیا، کیا میں نے تمہیں ہر ایک چیز بتلا دی ہے؟ صحابہ کرام نے کہا بلا، کیوں نہیں، آپ نے اپنی ذمہ داری کما حقہ ادا کی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین کی طرف اشارہ کیا، آسمان کی جانب انگلی کی اور کہا اللہ رب العالمین تو گواہ ہے۔ یہ دو حدیث جو آپ کے سامنے، ایک آیت کریمہ اور ایک حدیث جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے، دونوں سے ایک بات واضح ہوتی ہے، اللہ رب العالمین نے اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا کہتے ہوئے اللہ رب العالمین نے مہر لگا دی کہ یہ آخری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے گواہی دے کر مہر لگا دی کہ میں نے کوئی بھی بات نہیں چھپائی ہے۔ اب اس کے بعد اگر ہم لوگ ایسی نازیبا رسم و رواج کے اندر پڑھ کے دین کا لیبل لگا کے اگر مسلمان اور اسلام کو اگر بدنام کرنے پر تلے ہوئے ہیں تو یقین مانیں کہ ہمارا انجام کیا ہوگا، یہ گزشتہ 2 جمعوں سے میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ بدعتیوں کا کیا انجام ہوگا گزشتہ 2 خطبوں میں ہم نے دیکھ لیا ہے۔ ایک حدیث بڑی پیاری حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت پیاری حدیث ہے۔ حضرت عرباض بن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے روایت کے راوی ہے، بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر ہم تمام لوگوں سے وعظ و نصیحت کر رہے تھے، اور ان کی وعظ و نصیحت ایسی تھی جیسے کوئی الوداعی ہو، کوئی جانے والا جس طریقے سے جو ہے وصیت کرتا ہوا جاتا ہے، نصیحت کرتا ہوا جاتا ہے، اس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطاب فرما رہے تھے۔ حضرت عرباض بن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ اللہ کے رسول ہمیں کسی چیز کی وصیت کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت اپنے دامن سے باندھ لینے والی وصیت ہے، جو دنیا میں بھی ہمیشہ کامیاب اور آخرت میں بھی انشاءاللہ کامیاب کرنے والی وصیت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں اوصیکم بتقوی اللہ والسمع والطاعہ، میں اللہ رب العالمین سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں اور اللہ رب العالمین کی کہی ہوئی باتوں کو سننے کے بعد اس پر عمل کرنے کی وصیت کرتا ہوں، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرنے کی وصیت کرتا ہوں۔ وَإِنَّ عَبْدًا حَبْشِيًّا، یہاں تک کہ اگر تمہارے اوپر کوئی حبشی غلام اگر مقرر کر دیا گیا ہو تو ایسی صورت میں اس کے بھی حکم کو مانا جائے گا۔ کب تک؟ لا طاعۃ لمخلوق لمعصیۃ الخالق، اس وقت تک تم اپنے اس حبشی غلام کی بھی بات مانو جب تک کہ وہ تمہیں اللہ اس کے رسول سے انحراف کرنے والی بات نہ کرے۔ جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ رب العالمین کے قول کے خلاف وہ حکم نہیں دیتا ہے تب تک کہ اس کی بات کو مانا جائے گا۔ فَإِنَّهُ مَن يَعِيشَ مِنكُمْ، اور تم میں سے جو شخص میرے بعد زندہ رہے گا فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، وہ اپنی دنیا اپنی زندگی کے اندر دیکھے گا کہ بہت زیادہ اختلافات جو ہے رونما ہو رہے ہیں۔ فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي، ایسی صورت میں اس کے اوپر لازم ہے کہ وہ میری سنت کو لازم پکڑ لے، ضروری ہے اس کے اوپر کہ وہ میری سنت کو لازم پکڑے۔ وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ، اور اس کے بعد میں وہ میرے جانشینوں کے جو ہدایت یافتہ ہیں، جو اللہ رب العالمین کی جانب سے ہدایت یافتہ ہیں، ان کے جو ہے ان کی سنتوں کو جو ہے لازم پکڑے رہے۔ تمسکوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، اور اسی طریقے سے وہ قرآن و حدیث کو مضبوطی سے تھامے رہے۔ وإياكم ومحدثات الأمور، اور ایک چیز دین میں نئے نئے کام کو ایجاد کرتے سے بچتے رہنا۔ فإن كل محدثة بدعة، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ دین میں نئی نئی چیزیں ایجاد کرنا یہ بدعت ہے۔ وكل بدعة ضلالة، اور تمام کے تمام بدعت کیا ہے؟ گمراہی ہے۔ دوسری روایت میں وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، اور تمام کے تمام گمراہیاں کہاں لے کر جانے والی ہیں؟ جہنم میں۔ اگر ہم لوگ یہ حدیث کو دیکھتے ہیں فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت
اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کے اصحاب کی سنت، ایسی صورت میں یہ جو موجودہ جو بدعت ہے جس کو ہم لوگ رسمن مناتے ہوئے چلے آ رہے ہیں، نہ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے کوئی ثابت کر سکتا ہے، نہ ہی صحابہ کرام کی زندگی میں کوئی ثابت کر سکتا ہے. یہاں تک کہ فتاوی بن نوریہ کے اندر دیوبندی کے ایک عالم نے کہہ دیا ہے کہ یہ جو عید میلاد النبی مناتے ہیں یہ سراسر بدعت ہے. ایسی صورت میں جو لوگ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے لیے ایک دن مختص ہوتا ہے اور ہم لوگ اس دن جو ہے ذکر کریں، فتاوی بن نوریہ کے اندر دیوبند عالم کہتے ہیں کہ یہ چیز سراسر بدعت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کسی خاص دن نہیں کیا جا سکتا ہے، جو اسی لیے مبعوث کیے گئے تھے کہ جو ہماری رشد و ہدایت کی خاطر مبعوث کیے گئے تھے، جو آنے کے بعد ہم تمام لوگوں کو صحیح راہ پر لانے کے لیے دن اور رات ایک کر دیتے ہیں، ان کے ذکر کے لیے ایک دن مختص کیا جائے، یہ سراسر غلط ہے. آگے رقم دراز ہیں، جو دن متعین کیا بھی گیا وہ حقیقی معنوں میں 12 ربیع الاول متعین کیا گیا، جبکہ فتاوی رضویہ آپ اٹھا کر دیکھیں، اسی طریقے سے دارالعلوم دیوبند کی دارالفتاء اٹھا کر دیکھیں، اسی طریقے سے بڑی بڑی مشہور کتابیں آپ اٹھا کر دیکھیں، پھر چاہے علامہ شبلی نعمانی کی کتاب ہو یا اسی طریقے سے الرحیق المختوم کتاب ہو، جو کوئی بھی سیرت کی کتاب ہے، تمام کی تمام کتابوں کے اندر متفقہ طور پر 12 ربیع الاول یہ وہ تاریخ ہے جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے وفات پا گئے تھے. یہ وہ تاریخ ہے جس دن مدینہ کے گلیوں کے اندر بالکل ماتم سا چھایا ہوا تھا. یہ وہ تاریخ ہے جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے وفات پائے، اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا عالم یہ کہ جو کوئی کہہ دے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے ہیں، میں اس کے اپنی تلوار سے اس کی گردن اڑا دوں. یہی وہ تاریخ ہے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ کر رو رہی ہیں. ایسی صورت میں، ایسے عالم میں، ایسی تاریخ کو یہ دن منا لینا، یہ کہاں کا اسلام ہے، کہاں کا انصاف ہے، اور یہ کیسی شریعت ہے کہ جو شریعت لے کر آتا ہے اسی کے اس دن جس دن اس نے وفات پائی ہو اس دن اس کے لیے جشن منایا جائے. اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کہیں، اپنے دل پر ہاتھ رکھیں، اپنے گریبان میں جھانکیں، اگر آج کے دن میرے والد کا، میرے بیٹے کا، میرے اعزاء و اقارب میں کسی کا انتقال ہو تو کیا میں آج جشن مناؤں؟ ہم نے ایسے بھی دیکھا ہے کہ اگر گھر میں کسی فرد کا انتقال ہو جاتا ہے تو ایسی صورت میں اس گھر کی جو شادیاں ہوتی ہیں وہ تک ٹل جاتی ہیں، خوشی نہیں منائی جاتی. اور یہاں رحمت للعالمین جس دن وفات پائے ہیں اسے جشن میلاد کے نام پر منایا جا رہا ہے. اور رحیق المختوم، سیرت النبی علامہ شبلی نعمانی کی یہ دونوں کتاب آپ اٹھا کر دیکھیں، دیگر تاریخ جو سیر کی جو کتابیں ہیں آپ اٹھا کر دیکھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات 12 ربیع الاول ہی لکھی ہوئی ہے. فتاوی رضویہ کے اندر خود لکھا ہوا ہے. جبکہ تاریخ ولادت کے تعلق سے، ولادت کے تعلق سے اہل سیر کا جو ہے اختلاف ہے، کسی نے 8 کسی نے 9 لکھا ہے. 8 فتاوی رضویہ میں لکھا ہوا ہے. علامہ شبلی نعمانی اور الرحیق المختوم کے اندر 9 تاریخ جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت لکھی ہوئی. اب جب ہمیں یہ بات پتہ چل گئی کہ منایا جو تاریخ کو جا رہا ہے وہ غلط، 12 ربیع الاول تو ہے نہیں. اگر ہم منا رہے ہیں بالفرض، مان لے اختلاف ہے، بالفرض 12 ربیع الاول منا بھی رہے ہیں، رسول نے نہیں منایا، صحابہ کرام نے نہیں منایا. 4 ائمہ ہیں جن کے آج لوگ فالوورز ہیں، جن کے تقلید کرتے ہوئے ہیں، ان 4 کے چاروں ائمہ نے اپنی زندگی میں نہیں منایا. سونے بھی سہاگا ایک بتلاؤں، امام مالک رحمہ اللہ کا قول،
امام مالک رحمہ اللہ کہتے ہیں من ابتدع فی الاسلام بدعتا یراها حسنہ فقد زعم ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خان الرسالہ. امام مالک رحمہ اللہ کہتے ہیں جس کسی شخص نے اس دین کے اندر کوئی ایسی چیز ایجاد کر دی جو شریعت میں نہیں ہے، یراها حسنۃ، اور وہ یہ گمان کرتا ہے کہ اس نے یہ اچھی چیز ایجاد کی ہے، فقد زعم ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خان الرسالہ، تو وہ اس بات کا یقین مان لے، وہ اس بات کے اوپر آمادہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رسالت میں سے کوئی چیز نعوذ باللہ چھپا لی ہے. امام مالک کا قول ہے. تو اسی صورت میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ بدعت ایجاد ہوئی کب؟ رسول کا زمانہ خالی، صحابہ کرام کا زمانہ خالی، تابعین، تبع تابعین، اسلاف کا جو ہے زمانہ خالی ہی چلا رہا ہے. تو یہ ایجاد کب ہوتی ہے؟ اس کا موجد کون ہے؟ اس کو ایجاد کیا کس نے، ابتدا کیا کس نے؟ تو اس کی ابتدا کرنے والا شخص ابو سعید کوکبوری بن ابی الحسن علی بن محمد ہے، جس کو لقباً الملک المعظم مظفر الدین اربل کہا جاتا ہے، یا بادشاہ اربل کے نام سے مشہور ہے، جس کا مکمل نام کیا ہے؟ ابو سعید کوکبوری. اس شخص نے اس بدعت کی ایجاد کی تھی. تو ابھی کب؟ 7ویں صدی میں. 7ویں صدی میں. اور اس شخص کے تعلق سے اگر ہم علماء سے پوچھتے ہیں کہ یہ شخص کیسا تھا، تو اس تمام کے تمام علماء اس بات پر متفق ہیں کہ اس کے فسق اور فاجر ہونے کے فاسق و فاجر ہونے میں کسی کو کوئی شک نہیں ہے. کیوں؟ یہ اس دن بڑے زور و شور سے میلے لگواتا، بھانڈوں کو بلاتا، ان سے نچواتا، گانے والیوں کو بلاتا، انہیں گانا گانے کا حکم دیتا، خود ناشتا، بڑے بڑے دیگیں لگاتا اور لوگوں کو جو ہے کھانا کھلایا کرتا تھا. اور ایسی صورت میں اس چیز کو صحیح ہونے کا جس شخص نے فتویٰ دیا اس کا نام ہے ابو الخطاب عمر بن حسن، جو معروف ہے ابن وحیہ کلبی کے نام سے، ابن وحیہ کلبی کے نام سے جسے جانا جاتا ہے. اور یہ شخص، اس شخص کے تعلق سے علماء نے لکھا ہے کہ یہ شخص دین کے کام میں بڑا سست رہا کرتا تھا، دین سے اس کے کوئی لینا دینا نہیں تھا. اور اس نے ایک کتاب بھی لکھی ہوئی تھی میلاد کے تعلق سے، التنویر فی المولد سراج المنیر. اس کتاب کو جب اس نے ابو سعید کوکبوری یعنی بادشاہ اربل کو جب دیا، 1000 اشرفیاں اسے انعام میں ملی ہوئی تھی. ایک شخص جس کے فاسق و فاجر ہونے میں کوئی شبہ نہیں، جو جواز کا فتویٰ دیتا ہے، وہ شخص دین کے معاملے میں مکمل طریقے سے سست ہے، کاہل ہے. ایسے شخص کی بات کو مان کر کہ ہم اپنے اعمال کو ضائع کر لیں، ایسی چیز کو منائیں جو اس سے پہلے کسی نے منائی نہیں ہے، اس سے پہلے جس کا کوئی وجود نہیں، ایسی چیز کو منا کر ہم اپنے اعمال کو ضائع کریں گے. اس دنیا میں کیوں آئے ہیں میرے بھائی؟ اس دنیا کے اندر کیا رکھا ہوا ہے؟ ابھی آنکھیں بند کر لو، اللہ کی قسم کوئی نظر نہیں آنے والا ہے. روح ہے ابھی جسم میں، آنکھیں بند کی ہوئی ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ کون کہاں ہے. جب جسم سے روح نکل جائے گی کیا کر لو گے؟ یہ بدعت جسے منا لینے کے بعد ہم لوگ بہت ہی اچھے طریقے سے اسے مناتے ہیں، بڑی دھوم دھام سے جلوس نکالتے ہیں. جو نہیں مناتا ہے اسے ابلیس کے نام سے ملقب کیا جاتا ہے. اپنے کانوں سے سنی ہوئی باتوں کو کہہ رہا ہوں، یوں ہی اڑے ہوئے لفاظی کرنے کے لیے نہیں کھڑا ہوتا میں. جو باتیں اپنے کانوں سے سنا ہوتا ہوں وہی بات کرتا ہوں. جو شخص عید میلاد نہیں مناتا ہے اسے ابلیس کہا جاتا ہے. مجھے یہ بتلائیں کہ اگر یہ چیز منانا صحیح ہوتی تو 600 سالوں تک کسی نے کیوں نہیں منایا؟ ہم زیادہ محبت کرنے والے ہیں. صحابہ کرام کی زندگی آپ اٹھا کر دیکھ لیں، جن کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا خطاب کر دیا. ان سے زیادہ محبت ہم کرتے ہیں. انہوں نے اپنی زندگی میں نہیں منایا.
اب دو باتیں ہیں، یا تو یہ بات تسلیم کر لے کہ ہاں ہم بدعتی ہیں، ہم بدعت کو رواج دے رہے ہیں، اور یا تو اس بات کو تسلیم کر لیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم صحابہ کرام سے زیادہ محبت کرنے والے ہیں۔ دو میں سے ایک بات آتی ہے۔ اور یا تو تیسری چیز، جو کچھ بھی ہو چکا اللہ رب العالمین کی رحمت پر بھروسہ کرتے ہوئے اللہ رب العالمین سے تائب ہو جائے، توبہ کریں، استغفار کریں کہ اللہ رب العالمین ہم سے گناہ ہوا ہے، ہم سے خطائیں ہوئی ہیں، الہ العالمین تو اپنے رحم و کرم سے معاف فرما سکتا ہے، تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہم بدعت کے شکار ہوئے تھے، الہ العالمین ہمیں سیدھے راہ پر لے آ، سیدھے راہ پر چلا، اور ہمیں بدعت سے بہت کوسوں دور رکھ، دعائیں کریں اپنے لیے۔ اسی طریقے سے اگر یہ بدعت صحیح ہے تو ایسی صورت میں اس سے بہتر ایک بدعت ایجاد ہوتے ہوتے رہ گئی۔ جانتے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ ابو جو ہے عبداللہ، مسجد کے اندر آپ گئے؟ کہا ہاں۔ آپ نے کوئی نیا پن دیکھا، کوئی چینجز دیکھے مسجد میں؟ کہا نہیں۔ کہا کہ میں نے دیکھا ہے مسجد کے اندر لوگ جو ہے دوسری نماز کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور کنکریوں سے جو ہے حلقہ بنائے ہوئے ہیں، اور کنکریوں پر ایک شخص ہے جو انہیں کہتا ہے کہ 100 مرتبہ سبحان اللہ کہو، 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ کہو، 100 مرتبہ اللہ اکبر کہو، اور اس طریقے سے لوگ جو ہے کر رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ وہاں جاتے ہیں، فرماتے ہیں ویحکم یا امت محمد ما اسرع ہلکتکم ہؤلاء، اے امت محمد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت سے خطاب ہے۔ یہ اسلوب دیکھیں کہ اے امت محمد کیا ہو گیا ہے، کیوں تم لوگ ہلاکت کی طرف جا رہے ہو؟ انہوں نے کیا کہا؟ واللہ یا ابا عبد الرحمن ما اردنا الا بخیر، اے ابو عبد الرحمن ہمارا صرف اور صرف بھلائی کا ارادہ ہے، اور یہ جو چیز ہم لوگ کنکریوں پہ کر رہے ہیں یہ صرف اور صرف کیا کر رہے ہیں؟ ہم لوگ بھلائی کے لیے کر رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا؟ وَكَمْ مِن مُرِيدٍ لِلْخَيْرِ لَن يُصِيبَهُ، کئی ایک لوگ ایسے ہیں جو لوگ بھلائی کو پانا چاہتے ہیں، بھلائی نہیں پا سکتے ہیں۔ تم لوگ یہ نیا کام بدعت، ابھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نہ کپڑے بوسیدہ ہوئے ہیں، نہ ہی ابھی ان کے جو ہے برتنوں کے اندر زنگ لگی ہوئی ہے، اور ابھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئے اتنا ہی عرصہ ہوا، تم نے دین میں نئی چیزیں ایجاد کرنا شروع کر دیں۔ تو یہ چیز اس وقت جو لوگ موجود تھے، جو صحابہ کرام تھے، انہوں نے کیا کیا؟ اسی وقت اس فعل کو چھوڑ دیا۔ یہاں ہمیں بھی رک کر اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو عید میلاد جو ہم منا رہے ہیں نا میرے بھائی، اللہ کی قسم اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، کوئی بھی ثبوت نہیں ہے۔ یہ 600 سال بعد جو چیز ایجاد ہوتی ہے، 7ویں صدی میں جو ایجاد ہوتی ہے، وہ دین کا حصہ کیسے ہو سکتی؟ بتائیں، دین تصور کیسے کیا جا سکتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کسے نہیں ہے؟ اگر میں یہ کہوں کہ اگر ہمیں رسول سے محبت نہیں ہے تو میں گنہگار ہو جاؤں۔ الحمدللہ ہم تمام لوگ جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا جو کلمہ پڑھتے، جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں نا، سبھی کے سبھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں۔ اگر ہم محبت نہیں کرتے تو آج جمعہ کے دن ہم لوگ یہاں نہیں آئے ہوتے، اذان سننے کے بعد ہم لوگ نماز نہیں پڑھ رہے ہوتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوامر پر عمل کرنا اور نواہی کو چھوڑ دینا، ہم لوگ یہ کام نہیں کر رہے ہوتے۔ ہم رسول سے محبت کرتے ہیں، مانیں اس بات کو، لیکن یہ بدعت کے ذریعے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہ دکھلائیں۔ یہ بدعت ہے، اس چیز کو جتنا جلدی سمجھ جائیں زندگی اتنی آسان ہو جائے گی۔ یہ بدعت کے اندر پڑھ کر ہم اپنے اعمال کیوں خراب کریں؟ ہم رسول سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم حوض کوثر سے سیراب ہو سکیں، اور یہی ایک ٹھیک ہے، ایک کیا کہیں گے اس کو، ہمارا جذبہ ہے، اس جذبے کی خاطر ہم بدعت کے اندر ایجاد ہوئے۔ سوچیں
کہ جو ہم چاہتے ہیں کہ محبت رسول میں ہم جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے حوض کوثر سے سیراب ہوں، اس بدعت کی بنا پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے ہمیں دھتکار دیں گے. سحقا سحقا لمن غیر بعدی. کیا مطلب ہے؟ محبت ہے ہمیں، لیکن اس طریقے سے بدعت کے ذریعے سے ہمیں نہیں دکھانا ہے. ماننا ہے مانے، نہیں ماننا ہے نہ مانے، لیکن ہم رسول سے محبت کرتے ہیں. ہم جانتے ہیں، ہمارا رب جانتا ہے، یہ کافی ہے. لوگ مانے نہ مانے کوئی فرق نہیں پڑتا میرے بھائی، لیکن یہ بدعت کے اندر نہ پڑے. اس کے اگر ہم لوگ جواز کی جو دلیلیں ہیں، اگر ان دلائل کا بھی اگر معائنہ کرتے ہیں تو ایسی صورت میں بات بڑی لمبی ہو جائے گی. اگر ان کے جو دلائل جو دی جاتی ہے کہ یہ دلیل ہے یہ دلیل ہے، اگر ان دلائل کے تعلق سے اگر میں بات کروں تو بات بڑی لمبی ہو جائے گی. ایک بھی دلیل ایسی نہیں ہے جو یہ ثابت کر سکے کہ ہاں یہ صحیح ہے. اللہ رب العالمین کے لیے تمام کے تمام میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین کے لیے متفق ہو جاؤ اس بات کر کہ جو بھی ہو ہم اپنی زندگی میں بدعت کو آنے نہیں دیں گے. بدعت کے لیے انٹری ہماری زندگی میں بالکل بند ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے ہمیں حوض کوثر پہ سیراب ہونا ہے، اور وہاں سیراب ہونا ہے تو بدعتی نہیں ہونا ہے. اگر بدعتی ہو گئے وہاں سے لوٹا دیے جائیں گے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو حق بات کہنے، حق بات سننے، کما حق کا عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو بدعت جیسے برے اور عمیق گڑھے سے نکال کر صراط مستقیم پر گامزن فرما. الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو بدعت سے اور بدعت کو ہم سے کوسوں دور فرما. الہ العالمین جب تک اس دنیا میں رکھ، پکا سچا مومن موحد اور متبع رسول بنا کر رکھ، حاملین کتاب و سنت بنا کر رکھ. جب بھی ہمارا خاتمہ ہو پکے سچے مومن اور موحد ہوتے ہوئے ہمارا خاتمہ ہو. کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صدق دل سے ہماری زبان پر جاری و ساری رہے. الہ العالمین جو کچھ بھی ہم سے ٹوٹے پھوٹے اعمال ہوتے ہیں الہ العالمین تو انہیں قبول فرما. الہ العالمین بحیثیت انسان خطائیں، نسیان، لغزشیں، کوتاہیاں، غلطیاں ہو جاتی ہیں. الہ العالمین جانے انجانے میں، دانشتہ غیر دانشتہ طور پر جو کوئی بھی غلطیاں ہوئی ہوں، الہ العالمین جو کوئی بھی گناہ ہوئے ہوں، تمام کے تمام غلطیوں کو، تمام گناہوں کو الہ العالمین اپنے رحم و کرم سے معاف فرما. الہ العالمین جانے انجانے میں کبھی اگر ہم سے بدعت یا شرک یا اس جیسے جو کوئی بھی گناہ الہ العالمین ہوئے ہوں، الہ العالمین تیرا واسطہ ہے، تیری رحمت کا واسطہ ہے الہ العالمین تو انہیں معاف فرما. الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے آخرت کی زیادہ سے زیادہ تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین جو ہم میں بیمار ہیں، پریشان حال ہیں، الہ العالمین تو ان کی بیماریوں کو، ان کی پریشانیوں کو دور فرما. الہ العالمین جو ہم میں سے اپنی اوقات زندگی پوری کر کے تجھ سے جا ملے ہیں، تیرے حوالے ہیں الہ العالمین تو ان کے گناہوں کو معاف فرما، انہیں کروٹ جنت نصیب عطا فرما. جیسا کہ تیرا وعدہ ہے اہل ایمان کو اہل ایمان سے ملانے کا. الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو جنت الفردوس میں ایک ساتھ اعلی مقام عطا فرما. آمین. واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم.